عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليؤشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کی جان ہے، کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے دوسروں کو روکو گے، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے۔ یعنی اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بالکل چھوڑ دیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے، اور اس عذاب کے بعد پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے تو تمہاری وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دینے سے ہو جاتی ہے۔ جس مقام پر انسان کے ذمہ شرعاً ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی تاکید کرے اور برائی سے روکے، اگر وہ انسان اس جگہ پر کوتاہی کرتا ہے اور اس فریضے کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر عذاب کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ عذاب کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ جیسا کہ پچھلی امتوں پر مختلف عذاب نازل ہوئی، کہ کسی پر طوفان آ گیا، کسی پر آندھی چلی، یا کسی پر آگ کے انگارے آسمان سے برسا دیے گئے، کسی پر زلزلہ آیا، کہیں زمین دھنس گئی۔ عذاب کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے، اور اس قسم کا عام عذاب تو اس امت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نہیں آئے گا۔ لیکن عذاب کی دوسری صورتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ عذاب کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل سے برائی کی برائی ختم ہو جاتی ہے اور اچھائی کی اچھائی ختم ہو جاتی ہے، غفلت کے پردے دل و دماغ پر پڑ جاتے ہیں، صحیح بات سوچتی نہیں، عقل ماری جاتی ہے، مت الٹی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بالکل یہ چھوڑ دیا جاتا تو اس میں بات کا اندیشہ ہوتا کہ آدمی کی عقل خراب ہو جائے، غفلت میں مبتلا ہو جائے اور گناہوں کی نفرت دل سے ختم ہو جائے، گناہوں کی طرف میلان زیادہ پیدا ہونے لگے۔ بعض اوقات یہ سب گناہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینے کا وبال یہ ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب بھیج دے، اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر تم دعائیں مانگو گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ بعض اوقات دل میں شکوے کرتے ہیں کہ فلاں مقصد کے لیے اتنی دعائیں مانگی مگر ہوا کچھ بھی نہیں۔ یہ شکوہ تو دل میں بہت پیدا ہوتا ہے، اور یہ اعتراض اور شبہ دل میں بہت آتا ہے کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن ہم نے فلاں دعا کی تھی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے ہم نے خود بند کر رکھے، رکاوٹیں تو ہم خود کھڑی کر دی ہم نے، اور تو وہ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو پراگندہ بال والے، غبار آلود چہرے والے، مسکین بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ بہرحال ہم نے اپنی آمدنی کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنے لباس کو حرام سے نہ بچا کر قبولیت دعا کے راستے میں خود رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اعتراض اور شبہ کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسری وجہ یہ بیان فرما دی کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دو گے تو اس وقت بھی یہ عالم ہوگا کہ تم دعائیں مانگو گے اور وہ دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول کرنے کی ذمہ داری نہیں، اور اگر کسی دعا کو قبول کر لیں تو یہ ان کا کرم اور ان کی عطا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کی دعا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں لی جس کا کھانا پینا حرام ہو، یا جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ رکھا ہو۔ جس جگہ پر شرعاً واجب تھا کہ وہ کسی کی برائی سے روکتا
اور اس نے نہیں روکا، جہاں اس کے ذمہ واجب تھا کہ وہ نیکی کا حکم دیتا اور وہاں اس نے حکم نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا قبول کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے۔